دیکھیں میں کراچی میں اتنے سال رہا ہوں لیکن میں نے کبھی کراچی میں یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی پہاڑی یا اس کو تودا کہہ لیں کچھ بھی ہے مٹی کی جو پہاڑیاں ہی ہیں چھوٹی چھوٹی جی کہیں مختلف جگہوں پر وہ گرنی شروع ہوئی ہو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہو. دیکھو نا یہ اربن فلڈنگ تو آپ نے لفظ نکال دیا لیکن شہروں میں جو لینڈ سلائڈنگ ہے اس کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. اور اس کی جو 2 ویڈیو میں نے دیکھی ہیں وہ تو حد درجہ ایک تشویشناک ہے. ایک تو کسی نے شاید موبائل پہ بنائی ہوئی ہے, بچے ہیں لڑکیاں بھی ہیں شاید اس میں, او مائی گاڈ اللہ ہو, سامنے سے وہ گویا پہاڑی گر رہی ہے اور پہاڑی کے گرنے سے وہ مکان تو گیا, ساتھ والا مکان بچا نظر آ رہا ہے اس مکان کا بھی کہ اس کے مکان کے اس طرف اور کچھ نہیں ہے, یعنی کہ وہ گویا وہ بھی کسی وقت گر سکتا ہے اور کولیپس کر سکتا ہے. لیکن جو اہم بات تھی کہ وہ کئی گاڑیاں, ایک نہیں کئی گاڑیاں ملبے اس پر پڑا اور وہ ظاہر ہے کہ جو مختلف طرح کی زمینیں دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک گویا ہمیں گھر بن جائے گا اور یہ بڑی ایک گویا ایک اچھی بات ہوگی, عمدہ بات ہوگی, زٹ کے نکلا. ایک طرف یہ ہوا ہے, دوسری طرف جگہ جگہ آیا ہے کہ ندی کا بند ٹوٹ گیا. ملیر ندی کا تو مجھے پتا ہے کہ ملیر ہمارے ہاں تو ہر انگریزی میں تو اسے ملیر ریور ہی لکھتے ہیں, دریائے ملیر لکھتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ہر وہ دریا کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ پانی جس کا سیدھا سمندر میں جائے وہ دریا ہوتا ہے, یہ انگریز کرتے ہیں. آسٹریلیا میں نے دیکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے نعرے سے تھے اور کہتے تھے دریا فلاں دریا فلاں. میں نے کہا کیا مطلب, معلوم ہوا کہ چونکہ اس کا پانی دریا سمندر کی طرف جا رہا ہے اس لیے اس کو بھی دریا کہتے ہیں وہ. لیکن یہاں جب جو ملیر ندی ہے ہم اس کو ندی کہہ لیتے ہیں عام طور پر, جو سارا سال خشک رہتی ہے لیکن بارشوں کے موسم میں جو ہے اس میں طغیانی آ جاتی ہے, برسات میں طغیانی آ جاتی ہے. وہی حال ملیر ندی کا ہے. ملیر ندی کا تو بہت لمبا چوڑا پارٹ ہے. اس پر تو ہمارے ہاں شاید یو این او نے یا کسی ادارے نے, ورلڈ بینک نے انویسٹمنٹ بھی کی تھی اس کے بند بنانے سے پہلے. پہلے تو یہ تھا کہ اس کا پانی آتا تھا تو کورنگی کا پورا علاقہ کٹ جاتا تھا, پھر یہ ہوا کہ بند بنائے گئے. پر یہ بھی ہوتا تھا کہ کورنگی کا علاقہ کٹ جاتا تھا بلکہ یہ ہوتا تھا کہ سارا پانی جو تھا وہ بستیوں میں آ جاتا تھا. وہاں جسے کہتے ہیں ڈیفنس کا فیز 4 تھا, اس فیز 4 میں پانی آتا تھا تو لوگ اس علاقے کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ڈیفنس کا چاکی بڑا ہے, ڈیفنس کا لالو کھیت ہے. یہ صورتحال تھی. 1 سال پانی وہاں آیا تھا اچھا خاصا دریا کا پانی, لیکن وہ بند بنائے گئے, کاز وے بنائے گئے, پل بڑے بڑے بنائے گئے. اس کے باوجود اب ہوا ہے کہ اس کے بند ٹوٹے. اچھا اس میں دیکھیں لوگوں کی بھی تھوڑی سی زیادتی ہے, بس اس دریا کے یعنی کہ بیڈ کے اندر گویا اس کے کناروں کے اندر, اس ندی کے کناروں کے اندر گھر بنا لیے گئے. فصلیں تو ہوتی تھی وہاں, سبزیاں اگائی جاتی تھی, کچھ اور ہوتا تھا, گندا نالہ کا پانی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے گندے نالے کی پانی میں سبزیاں اگاتے ہیں. لیکن اب پتہ چلا کہ وہاں گھر بھی بنائے ہوئے تھے. گھر بنائے ہوئے تھے, ان گھروں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کی چھتوں تک پانی پہنچ گیا تھا. اور پہلی بار کراچی میں یہ ہوا ہے کہ ریسکیو کے لیے کشتیاں بھی استعمال کرنی پڑی. کشتیاں, ہیلی کاپٹر تو سنا تھا کسی علاقے سے کسی کو لانے کے لیے, باقاعدہ کشتیاں استعمال کی گئی ہیں. اچھا اور دوسری بات پہلی بار سنا ہے کہ لوگوں نے نقل مکانی کی ہے, یعنی کراچی شہر میں رہنے والوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا پڑا ہے. کہیں انہیں 4 پہیوں کو کشتیاں بنا کر کسی نے اور طریقے کے ساتھ ایک استعمال کیا ہے. رات کو پھر یہ اعلان کر دیا, پہلے ہی نیشنل ڈیزاسٹر جو ہماری مینجمنٹ اتھارٹی ہے وہ وہاں ڈپلائی تھی, لیکن چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ فوج اور رینجر جو ہیں یہ فوری طور پر مشکل میں پھنسے ہوئے گرے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے. وہاں چھوٹی چھوٹی اور ندیاں بھی ہوگی, سکھن ندی کو کہتے تھے, میں پریس نہیں کر پاتا کہ وہ ملیر کے کس سائٹ کا حصہ ہے, کہ سارا پانی یہاں سبزیاں ہوتی تھی, پھل ہوتے تھے, باغات ہوتے تھے. ملیر کا علاقہ جو تھا, قائد اعظم کے وہاں لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم شام کو کراچی کے نواح میں ایک پرفضا مقام ملیر پر ہوا خوری کے لیے بھی جایا کرتے تھے. یہ وہی ملیر ہے کہ جو اب اس کی جہاں عمارتوں کا جنگل بچ گیا جی. اب یہی دیکھیے کہ آپ نے ریور بیڈ کے اندر بنا لیا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. ٹھیک ہے غریب لوگ ہیں, انہیں جھونپڑی بنانے کا جہاں موقع ملتا ہے بناتے ہیں, لیکن کم از کم یہ تو فرض بنتا ہے نا شہری انتظامیہ کا,
وہاں کے ٹاؤن پلانرز کا کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی موت کے منہ میں جا کے کوئی چھلانگ لگانے کی کوشش نہ کرے. جی بالکل سر، اسی پر بات کرنے کے لیے سر ہمیں زاہد عسکری رہنما جماعت اسلامی سیکرٹری اطلاعات انہوں نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. جی زاہد عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی السلام علیکم زاہد عسکری صاحب. وعلیکم السلام جناب. حضور یہ بتائیے گا کہ کیا نقشہ ہے؟ ہم تو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور میں تو کرتا ہوں وہ علاقے جہاں میں رہا بھی کرتا تھا، وہ سارا علاقہ اور بہت سارا شہر جہاں ایک ایک چپا گھوما ہوا ہے، وہاں پانی کی شدت اور سانس لے کے کیا کس کا قصور نکلے گا جس پہ؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جو لوگ کبھی کراچی میں رہے ہیں یا کراچی سے ان کا آنا جانا ہے تو وہ لوگ واقعی ان کے دل آج خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ یہ وہی کراچی ہے جو قائد اعظم کا کراچی ہے، یہ وہی کراچی ہے جو کبھی اس کا کیپٹل ہوتا تھا پاکستان کا، اور یہ شہر کراچی جس میں ہزاروں کی تعداد کے اندر صنعتیں موجود ہیں اور وفاق کو یہ 70% ریونیو دیتا ہے اور سندھ 90% ریونیو دیتا ہے. لیکن آج شہر کراچی کا حال یہ ہے کہ آج یہ کچرے اور کچرے کے ڈھیر ہیں شہر کے اندر، بدبو ہے، گٹر کا پانی ہے اور یہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے صرف 2 دن کی بارش کے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کشتیاں چل رہی ہیں. میں ابھی پرسوں سرجانی ٹاؤن کے علاقے کے اندر گیا تھا. وہاں حالت یہ ہے، سرجانی ٹاؤن خاصا بڑا علاقہ ہے، کافی بڑی آبادی ہے، لیکن وہاں پر لوگ محسوس تھے، گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا اور صرف بارش کا پانی نہیں تھا بلکہ وہ پانی گٹر کا پانی تھا جس کے اندر بدبو ہیں، یعنی ہزاروں قسم کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں. اور یہ صرف ان علاقوں کا حال نہیں ہے جو غریب علاقے، پوش علاقے، نعت ناز آباد، ناظم آباد، چندی گڑھ روڈ اور پھر غریبوں کی بستیاں بلی ندی، کراچی قدیم کوٹ ہیں، یارو روڈ، یوسف کوٹ، فرزانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد. لوگ کی گلیوں کے اندر جو ہے گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے اور گلیوں کے اندر آنے جانے کی تنگیاں. واقعی دل آج بڑا وہ کچھ کام کیا ہے کہ جو ہماری فلاحی تنظیمیں ہیں، ایڈی کا نام آیا کہ اس کی کشتی پھنس گئی تھی، کوئی خدمت بھی کر رہی ہے، کچھ کام دوسرے ادارے کر رہے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ دیکھیے ہم حکومت نہیں ہیں اور ظاہر ہے کسی فلاحی تنظیم کے کیا وسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی اور الخدمت کو جب بھی کبھی موقع ملتا ہے اس طرح یہ صورتحال کراچی کے اندر پیدا ہوتی ہے، ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. باوجود اس کے کہ ہماری پارلیمانی قوت کراچی کے اندر نہیں ہے، صرف ہمارے ایک صوبائی اسمبلی کا رکن ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ کراچی ہمارا ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارا شہر کراچی ہے، تو اس لحاظ سے ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ابھی میں نے جو آپ کو بتایا سرجانی ٹاؤن کا، وہاں ہمارے رضاکار پہنچے ہیں، کشتیاں لے کر پہنچے ہیں، لوگوں کو رات کو کھانا سپلائی کیا ہے، پانی دیا ہے ان کو، پانی کی بوتلیں، اور جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا. جب ہم حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی پرسوں جب پہنچے لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے. یہ نہیں کہا لوگوں نے کہ جی آپ پہلی دفعہ آئے یہاں پر، کیونکہ ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے، ایک رشتہ ہے. 2 دفعہ ہمارے یہاں پر عبدالستار افغانی میئر رہ چکے ہیں شہر کراچی کی، ہم نے ڈلیور کیا ہے کراچی کو. محمد اللہ صاحب یہاں پر رہے، بہت سے ترقیاتی کام محمد اللہ صاحب نے کرائے. تو اس لحاظ سے ہم اس کو اون کرتے ہیں ہر لحاظ سے، اور چاہے کراچی کے لوگ ہمیں ووٹ دیں نہ دیں، لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ لوگ محسوس کریں گے اس کے بعد ان کے پاس متبادل کوئی نہیں ہے. تو یہ اس لحاظ سے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مرکزی گورنمنٹ جس کو 2 سال ہو گئے اس شہر کراچی کے اندر، یعنی ان کے 14 ایم این اے تھے، ان کے 21 ایم پی ایز ہیں، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ان 2 سال کے اندر کیا کیا. صوبائی حکومت جو ابھی کنٹینیو 10 سال سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت دار ہے، پھر جو اپنا میئر جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی 4 سال یہاں پر رہے، لیکن اختیارات کا رونر ہوتے رہے. انہوں نے لوگوں کی خدمت نہیں کی، نالوں کی صفائی نہیں کروائی، گلیوں روڈوں سے کچرا نہیں اٹھایا، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی، جھاڑو نہیں ملتی شہر کراچی کے اندر. لوگ پریشان ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں. لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا دی ووٹوں کے اندر، ان جگہ جگہ ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ کہا یہ گیا تھا کہ جی لاڑکانہ کو جو ہے ہم کراچی بنا دیں گے، لیکن آج کراچی کو لاڑکانہ بنا دیا. یہ صورتحال ہے شہر کراچی. لاڑکانہ کیا موجود آرو بنا کے رکھ دیا انہوں نے. جی بہت شکریہ آپ کا زاہد عسکری صاحب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی ہمارے ساتھ اور ہماری رہنمائی بھی کی. دیکھیے اس ملک میں کئی بارشوں کی وجہ سے آفت آئی ہے. چند سال پہلے یہ آئی تھی ہمارے وہاں خیبر پختونخوا میں،
اور اس وقت اس کے نتائج پھر بعد میں ڈیرہ غازی خان اور سندھ کے علاقوں میں بھی پھیلے تھے، اور بدین اور ایسے علاقے جو تھے کئی مہینے بلکہ سال پورا جو ہے پانی وہاں کھڑا رہا، پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں تھا. اور خیبر پختونخوا کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں پل ٹوٹ گئے تھے، راستے بند ہو گئے تھے، لوگ جو تھے وہ پھنس کے رہ گئے تھے، آنے جانے کی جگہ نہیں تھی، اور وہ دریا کے کنارے پہ لوگوں نے مثلا مسجدیں بھی بنائی ہوئی تھی، مسجدیں بہہ گئی تھی. ایک عجیب و غریب کیفیت تھی. پھر دریائے چناب میں طغیانی آئی یا انڈیا نے وہ راستہ پانی کھول دیا تھا، تو ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ایک طوفان برپا ہو گیا تھا. لیکن اس وقت ہمارے کچھ ادارے مثلا یہی الخدمت والے، جمیعت الفلاح والے، یہ سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے بہت سارا کام کیا تھا، اور فوج کے شانہ بشانہ، رینجر کے شانہ بشانہ. اب یہاں روز خبریں آ رہی ہیں کہ فوج کام کر رہی ہے، رینجر کام کر رہی ہے. کہاں گئے کراچی کے رضاکار؟ ایک اس لیے میں نے ان سے پوچھا تھا الخدمت والوں سے کہ جماعت اسلامی تو الخدمت چلاتی ہے، ایدی کا نام اس چکر میں آیا کہ وہ اس کی کشتی پھنس گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ ادارے اگر فلاحی وہاں موجود ہوں تو بہت سا کام کر سکتے ہیں. اب دکھایا گیا ایک دروازہ ٹوٹا تو کس کی طوفانی طریقے سے پانی جو نا بہتا ہوا آیا ہے اور عمارتوں کو اڑا کے لے گیا. یعنی اتنا تیز پانی تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ صورتحال سندھ میں بھی ہے، حیدرآباد میں ہے، نواب شاہ میں ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہے. تو یہ کہنا کہ صرف یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. میں نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، میں نے پنجاب کے ان میدانوں کا ذکر کیا جس نے دریائے چناب کے پانی بہا کے لے گیا تھا. ہم کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے؟ اس پانی کو پرزرو کرنے، اس کو روکنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر سکتے؟ ہمارا پہلے ایک زمانے میں راوی کا پانی جو تھا وہ لاہور شہر کو ڈبو دیا کرتا تھا. اب تو خیر راوی ویسے سوکھ گیا ہے، اب تو یہ شہر بنا دیں گے، پتہ نہیں اس پہ کتنا پانی ہو کتنا نہیں ہوگا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور کرنا چاہیے. جی سر، اس پر اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں نالوں کی صفائی منصوبے کی جو تکمیل ہے وہ 1 سال مزید لگے گا. اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے صرف نالوں کی صفائی اور یہ آپ کروا لیں گے. اگلی بار کچرا آپ کو نالوں کو پکا کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر سے انکروچمنٹ ختم کرنی پڑے گی، اور اس کا پانی کو جو ہے ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد سمندر میں بھیجنا پڑے گا. آپ کا سمندر پلیوٹ ہو رہا ہے، آپ کی مچھلیاں جو ساحل کے قریب ہوتی ہیں وہ کھانے کے قابل نہیں رہی ہیں. صورتحال یہ آپ کی ہوا، ایک بار میں نے کہا تھا مشتاق یوسفی بیٹھے ہوئے تو بہت وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے کہ بھئی یہاں کی تبت سینٹر کے قریب جو ہوا ہے وہ دنیا کی پلیوٹڈ ترین علاقہ ہے. آپ کی جو سبزیاں ہیں وہ جس پانی سے اگتی ہیں اس کو زہریلا کہا جاتا ہے. آپ کی مچھلیاں جو ہیں وہ دریا میں سمندر کے پانی کو آ کے وہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ان کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے. اور آپ کی جو گوشت ہے وہاں ان دنوں بیماری لگی ہوئی تھی کوئی فٹ اینڈ ماؤتھ کی، وہ بیماری زدہ ہے، مرغیوں کو فلاں. آپ کیا اس شہر میں رہیں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے میرے خیال میں، جو بہت ضروری باتیں ہیں اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پورے ملک میں سوچنا چاہیے. جی لاہور کے بارے میں بہت، اب لاہور 2 سال کے بعد کے پانی میں پھنسا ہے، ورنہ پانی یوں نکل جایا کرتا تھا یہاں. بالکل. اور اب بھی اللہ کا شکر ہے بہت بہتر صورتحال ہے. وہ جو کراچی کے ہمارے ترجمان ہیں سندھ گورنمنٹ کے، وہ کبھی کبھی بیان دے دیتے ہیں جی کراچی پہ آپ بول رہے ہیں، لاہور پہ کیوں نہیں بولتے؟ اور بھائی لاہور میں آ کے دیکھو یار، بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اللہ کا احسان ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ پارٹی باتی بند کریں اور ملک کی خدمت کرنے کی کوشش. بالکل سر، کراچی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر لوگوں کو بڑا ڈرایا جا رہا ہے وہ مگرمچھ کو لے کے. وہ دیکھیں منگو پیر میں ایک گویا بزرگ کا ہی ہے وہ سارا مزار، وہاں کچھ مگرمچھ ہے، پتہ نہیں 150 سال پرانے ہیں کتنے وہ رہتے ہیں. وہ جگہ کیا ہے، جوہر سا ہے جس میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتنی بارش آئی اتنی بارش آئی اتنی بارش آئی کہ وہ اس میں سے نکل کے نا گویا سڑکوں پہ وہ تیرنے لگ گئے. بھئی یہ کسی کی ذہن کی اختراع ہے. وہ جہاں منگو پیر میں اس کی ہمارے پاس ویڈیو ہے، آپ دیکھنا چاہیں گے؟ ہاں جی وہ مچھلی کوئی اور دکھائی ہوئی ہے. سے چھلانگے مار کے گویا پانی میں پول میں نہاتے تھے. یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی. اور باقی جو مگرمچھ کی کہانی ہے تو ایسے دیکھیں نا، تصویر بھی چلاتے ہیں تو معذرت کی انہوں نے اسی چینل نے شاید دیکھتے ہیں کہ معذرت یہ کی کہ جناب وہ جو تصویر چل گئی تھی
وہ کراچی کے بارے میں نہیں تھی، کسی اور ملک کے بارے میں تھی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں غالباً ہندی میں لکھا ہوا کچھ آ گیا ہوگا، لوگوں نے کہا یہ کہاں کی چلا دیا آپ نے فوٹیج، تو ہمارے لوگ تو فوٹیج بھی تو چلا دیتے ہیں، پرانی چیزیں بیان کر دیتے ہیں، تو مگرمچھ بیچارے وہ کہاں سے باہر نکلتے، قید میں ہیں وہ، تو ایسی صورتحال ہے جی۔ تو لیکن لوگوں کو مزہ آتا ہے، کسی نے انجوائے کرنے کے لیے بھی منگو پیر کے جو مگرمچھ ہیں وہ بھی پانی میں باہر نکل آئے ہیں، لوگ ڈرے ہیں گھروں پہنچے کیا۔ بالکل سر، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو شہباز شریف نااہل ہونے کی تیاری کر لیں، اور اس حوالے سے شہباز شریف نے اس کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کوئی ضمانت نہیں دی۔ سجاد میر صاحب کا اس پر تجزیہ لیتے ہیں اور اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد